بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، نور رضا کے سبق اور اجرا میں خوش آمدید، مرحبا۔ آج ہمارا سبق نمبر 32 ہے اور ہم اسمبلی کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ چلیں سبق شروع کرتے ہیں۔ ہمارا وہی انداز ہوگا کہ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھ کے مسئلہ بیان کریں گے، ترجمہ کریں گے اور آخر میں ترکیب اور اجرا کریں گے۔ فصل فی ما یجوز بہ الاستنجاء۔ آئیے نئی فصل بیان کر رہے ہیں۔ بعض نسخوں میں جو ہے صرف فصل لکھا ہوا ہے، اور جو میرے پاس کتاب ہے اس میں یہ آگے عنوان بھی دیا ہوا ہے کہ فی ما یجوز بہ الاستنجاء، یعنی یہ فصل ان چیزوں کے بارے میں کہ جن سے استنجا کرنا جائز ہے۔ آگے مسئلہ دیکھیں، لا یجوز کشف العورت للاستنجاء۔ اب یہاں تک ایک مسئلہ بیان کیا ہے۔ یہاں کیا مسئلہ بیان کرتے ہیں؟ پہلا مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ ستر عورت کو کھولنا استنجے کے لیے کسی غیر بندے کے لیے، کسی مرد کے سامنے یہ جائز نہیں ہے، یعنی کسی اور کے سامنے استنجا کرنے کے لیے ستر کو کھولنا یہ جائز نہیں ہے۔ یعنی ایسی جگہ ہے کہ جہاں لوگ دیکھ رہے ہیں اور استنجا بھی کرنا ہے تو بے پردگی ہو رہی ہے، تو وہاں استنجا نہ کرے۔ یہ ستر عورت کو کھولنا پھر جائز نہیں ہوگا غیر کے لیے، غیر مرد کے لیے۔ یہاں یہ مسئلہ بیان ہوا۔ آگے دیکھیں، وَإِن تَجَاوَزَتِ النِّجَاسَةُ مَخْرَجَهَا وَزَادَ الْمُتَجَاوِزُ عَلَى قَدْرِ الدِّرْهَمِ لَا تَصِحُّ مَعَهُ الصَّلَاةُ إِذَا وَجَدَ مَا يُزِيلُهُ۔ یہاں سے ایک اور مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے، یہاں سے یہاں تک۔ یہاں مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ اگر نجاست مخرج سے تجاوز کر جائے اور متجاوز وہ درہم کی مقدار سے زیادہ ہو، یعنی تجاوز کرنے والی جو نجاست ہے وہ درہم کی مقدار زیادہ ہے، تو پھر اس نجاست کے ساتھ نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اس صورت میں اس وقت جب اس کے پاس وہ نجاست ظاہر کرنے کے لیے کوئی چیز بھی ہے، پانی ہے یا مٹی ہے، ڈھیلا ہے، پتھر ہے، کہ جس کے ساتھ وہ نجاست کو دور کر سکتا ہے، وہ بھی موجود ہے، لیکن اس کے باوجود وہ نہیں کرتا، تو پھر اس نجاست کے ساتھ نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اس کی نماز یہ درست نہیں ہوگی۔ اب یہاں تک ہمارا مسئلہ بیان ہو چکا ہے۔ ترجمہ دیکھیں، یہ فصل اس چیز کے بارے میں ہے کہ جن کے ساتھ استنجا جائز ہے۔ استنجے کے لیے ستر عورت کھولنا جائز نہیں، اور اگر نجاست اس کے مخرج سے تجاوز کر دے اور متجاوز درہم کی مقدار پر زیادہ ہو، درہم کی مقدار سے زیادہ ہو، تو صحیح نہیں ہے اس کے ساتھ نماز پڑھنا، اس کے ساتھ نماز پڑھنا درست نہیں ہے اس وقت کہ جب اس مرد کے پاس زائل کرنے کے لیے کوئی چیز ہے، موجود ہے۔ اب یہاں سے ترجمہ ہو چکا ہے۔ اب ترکیب دیکھیں کہ فصل پر جو پیش آ رہا ہے، یہ حاضر فصل مبتدا محذوف کی خبر ہے، تو یہ فصل اس لیے مرفوع پڑھا جا رہا ہے۔ اور فی ما یجوز بہ الاستنجاء، یہ اس کی صفت بن جائے گی۔ فصل نکرہ ہے اور نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائے تو نکرہ موصوف اور جار مجرور کسی کے متعلقہ کی صفت۔ تو فی جار ہے، ما موصولہ ہے، یجوز فعل ہے، با جار ہے، ہی ضمیر مجرور، جار مجرور مل کر یجوز کے متعلق ہوں گے، اور استنجاء جو ہے یہ یجوز کا فاعل بن جائے گا۔ فعل اپنے فاعل متعلق سے مل کر مصول کا صلہ، مصول صلہ مل کر جار کا مجرور، جار مجرور مل کر ہم اس کو کسی کے متعلق کر کے صفت بنا دیں گے۔ آگے جملے کی ترکیب دیکھیں، یہاں تک یہ جملہ ہے تو لا یجوز فعل ہے، کشف العورت، کشف یہ جاز یجوز کئی بات سیکھا بتا چکے ہیں، تو کشف جو پیش آ رہا ہے اس کے فاعل ہونے کی وجہ سے آ رہا ہے، اور عورتی یہ ہم اس کو مجرور پڑھ رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ کشف مضاف ہے اور یہ مضاف ہے، کیونکہ کشف نکرہ ہے اور عورتی معرفہ ہے، نکرہ پہلے آ جائے اس کے بعد معرفہ آ جائے تو یہ مضاف، پہلے کو مضاف بناتے ہیں، دوسرے کو مضاف ہے۔ اور لے استنجاء جار مجرور مل کر استنجائی پر جو زیر آ رہی ہے جار کی وجہ سے آ رہی ہے، یہ جار مجرور مل کر کشف مصدر ہے، اس مصدر کے متعلق میں مصدر اپنے مضاف ہے اور متعلق سے مل کر فاعل بن جائے گا، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا۔ وَإِن تَجَاوَزَتِ النِّجَاسَةُ مَخْرَجَهَا،
وزاد المتجاوز على قدر درهم لا تصح مع الصلاة اذا وجد ما یزیلہ. یہ پورا جملہ ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک ایک جملہ ہے. اس کی ترکیب ہم کریں گے. ان حرف شرط ہے اور واو استنافیہ کہیں گے، تجاوزت فعل ہے. یہ اسی جاوزت سے ہے لیکن یہ باب تفاعل ہے. تفاعل جاوز تجاوز یا تجاوز تجاوزن سے. تجاوزہ پھر ماضی ہے، تجاوزہ سے آگے گردان چلے گی. تجاوزہ تجاوزہ تجاوزو تجاوزت. تجاوزت یہ صیغہ ہے، صیغہ واحد مؤنث غائب. اور نجاستو جو ہے اس پر ہم پیش پڑھ رہے ہیں، یہ اس کا فاعل بن جائے گا. اور مخرجہ مضاف الیہ. مخرج اسم کے ساتھ جب ضمیر آ جاتی ہے تو وہ مضاف الیہ ہوتی ہے، مجرور متصل ضمیر ہوتی ہے. تو یہ مضاف الیہ مل کر یہ مفعول بن جائے گا تجاوزت کا. تو فعل اپنے فاعل مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ معطوف علیہ وہ عطف زادہ فعل. زادہ یزید سے ہے، ضرب یضرب سے، اجوف یہی، اجوف سے یہی کا صیغہ، صیغہ واحد مذکر غائب. اور یہ فعل ہو جائے گا. متجاوز اس کا فاعل ہو جائے گا. الا جار قدری مضاف ہے اور درہمی مضاف الیہ، کیونکہ یہ نکرہ ہے، یہ معرف ہے تو یہ مضاف الیہ بن جائے گا. اور قدری پر جو زیر آئی الا کی وجہ سے یہ مجرور بن رہا ہے الا کا، اور درہمی پر جو زیر آ گئی یہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. تو مضاف الیہ مل کر جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوں گے زیادہ کے. زیادہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر معطوف بن جائے گا. معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر شرط بن جائے گا. لا تصیح جو ہے، لا تصیح فعل ہے، یہ ضرب یضرب سے ہے، مضاف صیغہ واحد مؤنث غائب. فعل مضارع مثبت، فعل مضارع منفی معروف ثلاثی مجرد مضاف اسباب ضرب یضرب. لا تصیح معه یہ مضاف الیہ مل کر اس کا مفعول فی بنے گا. مع جو ہے یہ مفعول فی بنتا ہے، اور الصلاۃ جو ہے یہ اس کا فاعل بن جائے گا. تو فعل اور اذا جو ہے، اذا اگر اس کے بعد ایک جملہ ہو تو بعد والا جملہ مضاف الیہ بنتا ہے. اذا مضاف الیہ مل کر پیچھے کے لیے یہ مفعول فی بنتا ہے. اگر دو جملے ہوں تو پھر یہ اذا مفعول فی مقدم اور شرط کے معنی کو متضمن ہوتا ہے. پہلا جملہ شرط کہتے ہیں اور دوسرے کو جزا کہتے ہیں. تو اذا یہ مضاف ہو جائے گا. وجد، وجد فعل ہے، ہوا ضمیر اس میں فاعل ہے، ما مسئولہ ہے. یزیل، یزیل فعل ہے، ازال یزیل سے. یزیل فعل، ہوا ضمیر فاعل، ہو ضمیر مفعول. فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعل ہو کر مسئول کا صلہ، مسئول صلہ مل کر یہ مفعول بن جائے گا. وجد، وجد فعل فاعل اور مفعول سے مل کر مضاف مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر یہ پھر مفعول فی بن جائے گا. لا تسیو کا، لا تسیو فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعول فی سے مل کر، دونوں مفعول فی سے مل کر یہ بن جائے گا جزا. شرط اور جزا مل کر یہ شرط بنا تھا، یہاں سے لے کر یہاں تک یہ شرط بنا تھا، تو شرط اور جزا مل کر جملہ شرطیہ بن جائیں گے. آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. پھر انشاءاللہ الکریم اگلے سبق میں دوبارہ ملیں گے. تب تک اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.